Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 839. 15th of December 1996, Vice at Gujranwala in Pakistan. Ya Ali Madad. چھ سال کے بعد اس گجرانوالہ کی جماعت کی میں نے ملاقات آج لی ہے. حضرت امام اس جماعت کو ہمیشہ آباد رکھے اور آپ کی خوشیوں اور برکتوں میں ہمیشہ اضافہ کرتا رہے. جی گتمان ہے جب آؤ تب ہے زندہ بلاؤ پھل امر پوری پاؤ شاہ پیر کا دیدار تم چیت من میرا. مولانا حضرت امام پر صلوات پڑھو. اللہم صلی اللہ محمد محمد. ارادہ تھا کہ پنجابی میں واعظ کروں، بہت برس ہوئے ہیں، اس کے لیے اردو ٹھیک ہے. اے مومنو، ہمارے گنانوں کے اندر کیا ہے؟ ہمارے گنانوں کے اندر لو کرو لاکھ 2 لاکھ آدمی نہیں بیٹھے، روم ہے اس کے اندر، لو والیوم رکھو. اچھا، ہمارے گنانوں کے اندر ایک لفظ ہے جملہ جماعت، ایک لفظ ہے گت جماعت. اس سے بھی تھوڑا لو کرو. گت جماعت کا مطلب ہے جماعت خانے میں بیٹھی ہوئی جماعت، اور لو کرو. جملہ جماعت کا مطلب ہے ساری دنیا کی جماعت. سیدہ امام بیگم اس کے نام میں فرماتی ہیں کہ جب تم جماعت خانے میں آؤ تو دروازے پہ کھڑے ہو کے ذرا سا سر جھکاؤ اور ہائے زندہ کی پکار کرو، اور جو ادھر آدمی بیٹھا ہوئے یا کھڑا ہوئے وہ جواب دے رہے قائم پایا. یہ دونوں لفظ قرآن شریف میں خدا کے نام ہیں، الحی القیوم. حی کا مطلب ہے زندہ اور قیوم کا مطلب ہے قائم رہنے والا. گتما ہے جب آؤ تب ہے زندہ بلاؤ تو تم کو عمرہ پوری کا پھل ملے، بہشت کا پھل ملے، بہشت کے میوے ملے. بہشت کے میووں میں اچھے سے اچھا میوہ جو ہے وہ ایمان ہے. بہشت کے جو خدا تعالیٰ نے میوہ بنائے ہیں اس میں ایک میوہ ہے ایمان. اس طرح اور بہت سے میوے ہیں. مثال کے طور پہ قلبی سکون، یہ بھی بہشت کے میووں میں سے ہے. اسی طرح سے عقل سلیم، یہ بھی بہشت کے میووں میں سے ہے. عقل سلیم کہتے ہیں وہ عقل جو انسان کو سیدھی راہ پہ لگائے. تو یہ خدا تعالیٰ کی صفتوں کے اندر سے ایک نام ہے الحی القیوم. اور اس کا ورد کرنا انسان کو تقویت دیتا ہے. تمام دنیا کے صوفی جو ہیں
وہ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، الحی القیوم اس طرح ورد کرتے ہیں۔ یہ ورد ہم کو اپنے جماعت خانے میں انٹر ہوتے وقت کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی ان صفاتی ناموں کے اندر کہ خدا زندہ ہے، ہر جگہ موجود ہے، خدا کبھی مرتا نہیں، خدا کبھی غائب نہیں ہوتا۔ جب ہم جماعت خانے میں آ کے اس چیز کا اعلان کرتے ہیں، اس کے اندر ہمارے ایمان کی ایک ڈکلریشن ہے کہ میرا مولا دنیا کے اندر موجود ہے، غائب نہیں ہوا، حیات ہے، اور وہ کہتا ہے قائم پایا، یعنی اس جماعت کے اندر حاضر موجود بیٹھا ہے۔ تم کو بہشت کے میوے ملیں گے اور شاہ کا دیدار ملے گا، پیر کا دیدار ملے گا۔ جماعت خانہ یہ عربی لفظ نہیں ہے لیکن فارسی لفظ ہے۔ جماعت عربی لفظ ہے، خانہ فارسی لفظ ہے۔ جماعت کہتے ہیں جماعت کو کہ جہاں لوگ مل کے خدا کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ کا نبی فرماتے ہیں کہ اللہ مع الجماعت، خدا جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ہے۔ جماعت مولانا حضرت امام کا بدن ہے۔ امام سلطان محمد شاہ عطار کے فرمان میں ہے کہ جماعت سے مارو انگ سے، جماعت میرا بدن ہے۔ جب جماعت میں خوشیاں ہوتی ہیں مولا کے بدن کو تندرستی ملتی ہے، جب جماعت میں جھگڑا اور بے دلی ہوتی ہے تو حضرت امام کے بدن کے اندر کوئی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ حضرت امام کے بدن کی تندرستی جماعتوں کے اندر، جملہ جماعتوں کے اندر خوشیاں برکتیں ہیں، یہ چیز ظاہر کرتی ہے۔ اور ہمیشہ جماعت کے اندر آ کے عبادت کرنے سے انسان کو گھر پہ عبادت کرے اور جماعت خانے میں عبادت کرے، نبی پاک فرماتے ہیں کہ 27 گنا زیادہ اس کو فائدہ ملتا ہے۔ گھر پہ نماز پڑھو اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، 27 گنا زیادہ فائدہ ملتا ہے۔ اس کے لیے امام سلطان محمد شاہ عطار کا ایک فرمان ہے کہ اگر تمہیں 4 آدمی 4 پائی کے اوپر ڈال کے جماعت خانے میں لے کے آویں تو بھی جماعت خانے میں آؤ، مطلب کہ تم اتنے کمزور ہو جاؤ، بیمار ہو جاؤ، چل نہیں سکو تو آدمی تمہیں 4 پائی پہ اٹھا کے جماعت خانے میں لائے تب تک جماعت خانے میں آؤ۔ یعنی یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ ہمیں جماعت خانہ کسی بھی حالت میں چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اور مولا سے ہمیشہ دعا مانگو، یا مولا میں تیرے گھر پہ جا کے میں تجھے سلام کروں، میں تیرا شکرانہ ادا کروں کہ تو نے جو نعمتیں مجھے بخشی ہیں میں اس کے اوپر خوش ہوں، راضی ہوں۔ یہ مولا کا گھر ہے۔ دیکھو میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، حضرت امام جنید فرمان کرتے ہیں تو ایسا نہیں کہتے when you go to جماعت خانہ، وہ کہتے ہیں when you come to جماعت خانہ، کیونکہ جماعت خانہ اس کا گھر ہے۔ جب تم جماعت خانے آتے ہو، ایسا نہیں کہتا جب تم جماعت خانے جاتے ہو۔ یہ ڈفرنس سمجھنے کی کوشش کرو کہ جماعت خانہ ہے، حضرت امام کا گھر ہے۔ جماعت خانے کا بہت ادب رکھو، بہت عزت رکھو۔ اور جماعت خانے کے اندر جو آدمی ادھر آ کے سجدہ کرتا ہے مولا کو حاضر سمجھ کے، اگرچہ مولا ہم کو آنکھوں سے نہیں دکھتا لیکن وہ ادھر بیٹھا ہے اور 24 گھنٹے بیٹھا ہے۔ ہم جس روم کو جماعت خانہ بنا لیتے ہیں یہ روم پھر کسی اور چیز کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ یہ مولا کا گھر ہے، مولا کا بیڈ روم ہے، مولا کا سٹنگ روم ہے، یہاں مولا بیٹھا رہتا ہے، 24 گھنٹے بیٹھتا ہے۔ مگر پھر اس نے ہم کو حکم کیا ہے کہ شام کو تم مجھے ملنے آیا کرو، صبح مجھے ملنے آیا کرو۔ تو جب یہ ساری جماعت اکٹھی ہوتی ہے سب لوگ باتیں شروع کر دیں، اس کی بجائے مولا نے مکھی کا مریا بنائے کہ جب تم لوگ آؤ تو اتنے بہت آدمی بولنے لگے، اس کی جگہ ایک آدمی بولے اور وہ ہے مکھی یا کمریا۔ یہ دونوں شاہ پیر کی گدی پر بیٹھے ہیں۔ مولانا سلطان محمد شاہ عطار فرماتے ہیں
کہ मुखी मेरा दायां हाथ है, कामड़िया मेरा बायां हाथ है। तो इस तरह से इमाम का ये कहना कि मुखी मेरा दायां हाथ है, कामड़िया बायां हाथ है, क्या इससे ये जाहिर नहीं होता कि जो मौला जमात के अंदर कामकाज करता है तो वो मुखी कामड़िया के हाथों से करता है? अगर मुखी ने हाथ दिया है तो वो मौला का हाथ है, अगर कामड़िया ने दुआ दी है तो वो पीर की दुआ है। तो इस तरह से अपने दिल के अंदर ईमान की ये पहली सीढ़ी को अपने दिल में जागुज़ीन करो कि मुखी कामड़िया जब तक गद्दी पर बैठे हैं उनकी कभी भी बेइज्जती नहीं करना, कभी उनकी हुक्म अदूली नहीं करना, और कभी वो जमात खाने में बैठे हुए उनके साथ तू मैं नहीं करना। बाहर निकल जाए फिर आप कह सकते हो मुखी साहब फलानी चीज अच्छी नहीं हुई, लेकिन जब तलक जमात खाने के अंदर है तब तलक मुखी कामड़िया किसी को भी बुलावे, अगर वारस होवे के प्रेसिडेंट होवे, मुखी साहब बोले कि उधर खड़े रह के दर्द जमात भाई की सदा लगाओ तो उसको मना नहीं करना चाहिए। मुखी इमाम की तरफ से फरमान करता है। दूसरी चीज ये है, आप लोगों को शायद मालूम होवे कि पीर कहते हैं कि जो हमारे पीर हैं, पीर के पास 16 कड़ा हैं। कड़ा कहते हैं पावर, अथॉरिटी। उसमें से 4 पावर, 4 कड़ा गत के अंदर, जमात के अंदर मौला ने पीर को फरमाया कि जमात को दे दो। ये 4 अथॉरिटीज गत के अंदर हैं। पहली अथॉरिटी ये है, पहली कड़ा ये है कि किसी को भी मजहब में दाखिल होना होता है तो वो मुखी के पास जाके, जमात बैठी हुए तो मुखी की दुकान पर नहीं, मुखी के घर पे नहीं, रास्ते पे नहीं, जमात बना के मुखी बैठे और मुखी के पास जाके मौलाना हजर इमाम के नाम से हम मुखी के हाथ पे बैत करते हैं, मजहब में दाखिल होते हैं। बच्चा पैदा होता है, जब वो सूतक में से निकल जाता है, माँ गुस्ल करके बच्चे को नहला धुला के जमात खाने में पहली दफा लाती है और जमात खाने में मुखी साहब के पास जाके हम उसको इस्माइली मजहब में दाखिल करते हैं, उसकी छठी मनाते हैं, बैत कराते हैं। तो मजहब के अंदर दाखिल करना ये मुखी को मौला ने अथॉरिटी दी है। दूसरी अथॉरिटी ये है कि हमने जो गुनाह किए हैं, हम अपने गुनाहों की मुआफी मांगने के लिए हजर इमाम के पास जाते हैं, उसकी जगह हम जमात में आते हैं। तो जमात को, यानी सारी जमात बड़ी हो गए मगर अथॉरिटी मुखी की होती है, तो हम मुखी के पास जाके गद के अंदर अपने गुनाहों की मुआफी चाहते हैं, हमारे गुनाह बख्शे जाते हैं। और हमें इस बात का ईमान होना चाहिए कि हमारे गुनाह बख्शे जाते हैं। मगर मैं खुलासा करूं, हमारे गुनाह बख्शे जाते हैं, किसी का पैसा उधार ले लिया और कभी नहीं दिया और जमात में आके कहा मुखी साहब मेरे गुनाह बख्श दो, किसी के पैसे हैं, तो मुखी को ये अथॉरिटी नहीं है कि किसी के पैसे उसको मुआफ कर दे। मुखी की अथॉरिटी ये है कि जमात के, मजहब के, हजर इमाम के घर की कुछ बेअदबी हो गई, कुछ बेवकूफ़ी के अंदर नादानी में गुनाह हो गए, वो गुनाह मुखी साहब बख्श देते हैं और बख्शे जाते हैं। 10 वक्त की भूल चूक हो गई, कोई दुआ रह गई, हमारी को मिन्नत रह गई, तो ऐसे जो हमारे गुनाह मजहबी गुनाह हैं वो जमात के अंदर मुआफ होते हैं। तीसरी चीज जो अथॉरिटी है, तीसरी कड़ा, वो ये है कि हम कुछ आरज़ुएं करते हैं, हम कुछ मानता मानते हैं, मिन्नत मानते हैं। और मिन्नत मानना कुरान शरीफ के हिसाब से भी है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि जो मोमिनीन हैं वो अपनी मिन्नतें पूरी करते हैं। यानी हम मिसाल के तौर पे कोई बच्चा बीमार हो गया और माँ ने मिन्नत मानी, या मौला तू मेरे बच्चे को अच्छा कर दे, मैं फलानी मिन्नत मानती हूँ। तो फलानी मिन्नत के अंदर मैं एक मिसाल देता हूँ अभी आपको। तो जब हम मिन्नत मानते हैं बच्चा अच्छा हो जाता है, फिर हमको वो मिन्नत पूरी करनी चाहिए और हमेशा वो मिन्नत मानो कि जो पूरी कर सको। ऐसा जज्बाती बन के ऐसी मिन्नत न मानो कि जो मिन्नत पूरी न कर सको। तो फिर जब हम मिन्नत मानते हैं तो अपनी मिन्नत को जमात खाने के अंदर हम पूरा करते हैं।
اور مکھی صاحب یا مکھیا نیما کے پاس جا کے ہم اپنی منت ظاہر کرتے ہیں. میں وینکوور میں رہتا ہوں. ایک عورت ہر روز 100 روٹیاں اپنے ہاتھ سے بنا کے لاوے. 100 روٹیاں. اب یہ منت نہیں تھی مگر کسی مشکل کو دور کرنے کے لیے یہ ایک اس کی عاجزی تھی. یہ بھی جماعت خانے میں ہوتا ہے. یا مولا تو میری یہ مشکل دور کر دے, میں 7 دن تک 100 روٹیاں روز پکا کے لاؤں گی. مولا نے اس کی مصیبت دور کر دی اور وہ 100 روٹیاں اپنے ہاتھ سے پکا کے روز لے کے آتی تھی. تو اس قسم کی ہماری مشکلوں کے دور کرنے کے لیے جو منتیں ہوتی ہیں یا ہماری مشکلیں ہوتی ہیں تو اس کو دور کرنے کے لیے ہم مشکل آسان کی تسمیاں یا دعائیں منگواتے ہیں. تو یہ کلا ہے جماعت کے اندر کہ وہ ہماری منتیں پوری کرے اور ہماری مشکل کشائی کرے. چوتھی منت, چوتھی اتھارٹی یہ ہے کہ جب انسان گزر جاتا ہے تو اس کو جماعت مکھی کے ہاتھ سے مولا کی طرف سے مہادن کا چھانٹا دیتے ہیں. یہ مہادن کا چھانٹا کیا ہے؟ مہادن یعنی حساب کتاب کا دن. انسان جب گزر جاتا ہے تو اس کا حساب ہوتا ہے. تو اس حساب کتاب کے دن اس کو مولا رحم کر کے چھوڑ دے وے, اس کی مشکلیں دور کر دے وے, گناہوں کو بخش دے وے یا اس کو ہلکی سی سزا دے وے, تو یہ مہادن کا چھانٹا ہے کہ جو مکھی دیتا ہے. جماعت کے اندر یہ 4 کلا ہے, یہ 4 اتھارٹیز ہیں. اس کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس فائدے کے اندر ہمیں دین دنیا کی دولت نعمتیں ملتی ہیں. مکھی کمریا جو ہمیں دعا دیتے ہیں یہ دعائیں امام کی طرف سے سمجھ کے ہمیں قبول کرنی چاہیے اور ہمارے دل کے اندر اس بات کے لیے سکون اور تسلی ہونی چاہیے کہ یہ دعا میرے مولا نے دی ہے. اس بات کو ہر ایک اسماعیلی بچے کو بھی سمجھانا چاہیے کہ یہ ہمارے مذہب کے پرنسپلز ہیں, ان کے اوپر ہمارا یقین ہے. یاد رکھو یہ تمام باتیں جو میں نے آپ کو یہ 4 باتیں کہی اور جماعت خانے کی عزت کہی, ایسا نہیں سمجھنا کہ یہ کوئی ہم کو صرف پیروں نے کہی ہے. ارے رسول اکرم کی حدیثیں بھری ہوئی ہیں ان باتوں کے اندر. رسول اللہ کے زمانے کے اندر جب مسجدیں بنائی گئیں کئی لوگ مسجدوں کے اندر جا کے سویا کرتے تھے. نبی نے منع کیا کہ یہ اللہ کا گھر ہے, تمہارے سونے کے لیے نہیں ہے. حضور نے منع کیا, سونا ہے مسجد کے باہر سو. مسجد میں سونا منع ہے. مسجد یا جماعت خانہ ایک ہی چیز ہے. حالانکہ جماعت خانے میں اور مسجد کے اندر اگر فرق پوچھو تو میں جماعت خانے کا درجہ مسجد سے اونچا سمجھتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ جو مسجد ہے وہ کسی ایک آدمی نے بنا دی ہے, اللہ کو وقف کر دی ہے. لیکن جو جماعت خانہ ہے وہ جماعت خانہ کوئی بھی بنا لے, مگر مولانا حضرت امام کو ہم سونپ دیتے ہیں اور حضرت امام کہتا ہے کہ میں ہر وقت اپنے جماعت خانے میں موجود ہوں. امام کا نور موجود ہے, امام کا نور مسجد میں بھی ہے, لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں, ان کا یہ ایمان نہیں ہے. تو میں مسجد کو الگ رکھتا ہوں. ارے مسجد کے اندر خون ہوئے ہیں, مسجد میں قتل ہوئے ہیں, سنا ہوا آپ کو, یاد تو ہوگا. ارے مولا مرتضی علی کا قتل مسجد میں ہوا. مسجد کو معاویہ اور یزید کے زمانے کے اندر پالیٹکس کے لیے یوز کیا جاتا تھا. تو ہمارے جو جماعت خانے ہیں وہ ان مساجد سے اس لیے الگ ہیں کہ مسجد کا اللہ مالک ضرور ہے لیکن کوئی دیکھ ریکھ رکھنے والا کوئی مالک نہیں. مولانا حضرت امام شاست میں دار السلام آئے, میں جب حضرت امام کا یا پیروں کا یا میں نبیوں کا نام لوں تو میں نہیں کہتا آپ صلوات پڑھو, آپ خود کو صلوات پڑھنی چاہیے. مولا علیہ السلام ایک ٹوٹی پھوٹی پرانی مسجد میں جمعے کی نماز کے لیے گئے. تو امام نے جب یہ حالت دیکھی تو صاحب نے وہ جو بڑے لوگ تھے ان کو پوچھا یہ کیا حال ہے مسجد کا. کہتے سرکار ہم بنانا چاہتے ہیں, ہمارے پاس پیسے نہیں. مولا نے پوچھا کتنا خرچہ آتا ہے.
تو انہوں نے کہا کہ ہم کو آسرے 3 لاکھ شلنگ چاہیے. تو تم نے کچھ بھی پیسہ جمع نہیں کیا؟ انہوں نے کہا ہاں زنزبار کا سلطان ہے, اس نے 75,000 شلنگ دیے ہیں. بولا پر میں اچھا 75,000 میں دیتا ہوں. 1.5 لاکھ ہوا, ابھی 1.5 لاکھ تم جمع کرو. بولے بہت اچھا. مولا نے اپنے عملداروں کو کہہ دیا ابھی ان کو 75,000 دے دو. 4 سال کے بعد مولا واپس آئے تو مسجد کی دیواریں ذرا اونچی ہو چکی تھیں, چھت وغیرہ کچھ نہیں تھی. مولا کو بہت برا محسوس ہوا, یعنی برا کیا ایک طرس آیا. تو صاحب نے پھر ان کو پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہتے سب سلطان زنزبار نے پیسے دیے, آپ نے دیے, مگر ہم لوگ پیسے اکٹھے کیے, تھوڑے نہ کیے, مسجد پڑ گئی. امام نے اپنے لیڈروں کو جس کو کہنا تھا حکم کیا میرے خرچ سے ساری مسجد کمپلیٹ کر ڈالو. مسجد کمپلیٹ کر ڈالی. میں نے بہت سی ایسی مسجدیں دیکھی ہیں 20-20 برس تک تھوڑی بنتی رہتی ہیں. ہم کو ہمارا جماعت خانہ بنانا ہے, مہینوں کے اندر جماعت خانے تیار ہو جاتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو جماعت خانہ اپنے خرچ سے بنا کے مولا کے حضور میں مہمانی کے طور پر پیش کر دیتے ہیں. ہمارا جو مذہب ہے, ہماری جو قوم ہے, ہماری جماعت ہے, وہ ایک جیتے جسم کی طرح ہے کہ جس کے اندر حاضر امام جان بن کے بیٹھا ہوا ہے. مولا ہماری جان ہے, ہماری روح ہے, ہمارا مالک ہے, اور ہم اپنے مولا کو چاہتے ہیں, پیار کرتے ہیں. جماعت خانے کے اندر نہایتی ادب سے بیٹھو. آپ کو خدا نہ کرے کوئی تکلیف آ جائے, دن کے وقت بھی اگر مکھی کمریا اجازت دیتے ہیں جماعت خانہ کھل سکتا ہے تو دن کے وقت بھی آ کے ادھر عبادت کرو, تسبیح نکالو, مشکلیں اپنی مانگو مولا کے حضور میں کہ آسان ہو جائے. تو گتمائی جب آؤ تب ہے زندہ بلاؤ, اور پھر پھل عمل پوری پاؤ, شاطر کا دیدار تم کو ملے. جماعت خانے کی بچوں کو چھوٹی عمر سے عزت سکھاؤ, مکھی کمریا کا ادب کرو, بڑوں کا ادب کرو, اور یاد رکھو دیندارو جماعت خانے میں کبھی بھی لمبے پاؤں کر کے نہیں بیٹھنا. جماعت خانے کی تمام ریت رسم رواج پوری ہو جائے تو ایسا نہیں سمجھنا کہ اب یہ جماعت خانہ نہیں رہا. ارے یہ 24 سمتیں حضرت امام کا گھر ہے, 24 سمتیں. جماعت خانے کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے سناتا ہوں. میں نے فرمایا کہ جماعت خانے مسجدوں کے اندر عود و عنبر دکھایا کرو. عود اور عنبر مہنگی چیزیں ہیں جو زمانے کے اندر وہاں لوبان نہیں تھا, لیکن ہندوستان اور دوسرے ملکوں کے اندر جو لوبان ہوتے ہیں, ابھی تو دنیا بھر کی مسجدوں کے اندر لوبان کرتے ہیں. ہم کو ہمارے پیر صدر دین نے یہ فرمایا ہے کہ جماعت خانے کے اندر, بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اپنے گھروں کے اندر بھی ہر روز لوبان کرا کرو. پیر صدر دین کی ایک دعا ہے لوبان کے اوپر. پیر صدر دین فرماتے ہیں لوبان کھیرے اگر چندن دی واسنا تے واسنا پیر پیغمبر بھوگوے, تے واسنا سورگ تھی سن چلے, تے واسنا گھٹ پاٹ نہ ٹھام پوتر کرے. یعنی کہ لوبان جو ہے پیر فرماتے ہیں کہ وہ بہشت میں سے آتی ہے. لوبان کی خوشبو, لوبان کی خوشبو پیر پیغمبروں کو خوش کرتی ہے, فرشتوں کو خوش کرتی ہے. لوبان کی جو خوشبو ہے وہ انسان کے اندر ایک قسم کی مستی پیدا کرتی ہے. لوبان کی خوشبو سے گٹ پاٹ کے جو برتن ہیں وہ پاک ہوتے ہیں. لوبان انڈونیشیا میں بہت ہوتا ہے. اس میں خدا نے ایک ایسی خصوصیت رکھی ہے کہ جب یہ لوبان آگ میں ہم اس کو جلاتے ہیں, فلیم نہیں نکلنا چاہیے, شعلے نہیں نکلنے چاہیے, صرف دھواں ہونا چاہیے. تو اس کے دھوئیں کے اندر کہیں بھی وہ لگتی ہے تو ایک پتلی مائکروسکوپک فلم بن جاتی ہے. یہ موسٹ اینٹی سیپٹک ہے. کوئی بھی دنیا کا جرم لوبان کے اندر جیتا نہیں رہ سکتا. لوبان پاک کر دیتا ہے. لوبان ایک ایسی خصوصیت رکھتا ہے, خدا نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ خدا نہ کرے
بدن میں کہیں ایسا ناسور یا پھوڑا ہو جائے کہ جو مٹتا نہیں ہے، ہیل نہیں ہوتا، تو پانی کے اندر لوبان کو گھس کے یہ لیپ اس ناسور کے اوپر لگا کے پٹی باندھ دو، کھولنا مت۔ ایک ہفتے کے بعد جب کھولو گے تو وہ اچھا ہو گیا ہوگا۔ بڑے بڑے پھوڑے، بڑے بڑے زخم لوبان کی ملم سے اچھے ہوتے ہیں۔ لوبان کے اندر کوئی جرم، کوئی بھی کیڑا مکوڑا رہ نہیں سکتا۔ اب یہ جو لوبان ہے، اسی میں ایک اور صفت بیان کروں۔ کبھی کبھی ہمارے گھروں کے اندر لوبان کی خوشبو آتی ہے۔ ہم نے لوبان تو بنایا نہیں، تو خوشبو کہاں سے آئی؟ جب ہمارے گھر میں ہماری گزری ہوئی کوئی روحانی، باپ دادا کی کوئی روحانی کبھی کبھی دنیا میں آ کے گھومتے ہیں تو وہ اپنی اولاد کے پاس آتے ہیں۔ جب کوئی روحانی، کوئی مرحوم ہمارے گھر کے اندر آوے تو گھر کے اندر لوبان کی خوشبو آتی ہے، حالانکہ لوبان کیا نہیں۔ تو جب بھی لوبان نہ کیا ہوئے پھر بھی لوبان کی خوشبو آوے تو اس وقت صلوات پڑھا کرو، کیونکہ کوئی روحانی ہمارے گھر میں وزٹ کر رہی ہے۔ اور یہ روحانیاں ہمیشہ اعلیٰ درجے کی روحانیاں ہوتی ہیں کہ جن کے آنے سے خوشبو ہو جاتی ہے۔ ہر روز اپنے گھر میں لوبان کرو، اور مولا کے گھر میں بھی کرو۔ لوبان کی جگہ میں اپنی وعظوں میں بہت دفعہ کہا ہے، افریقہ میں بھی اور امریکہ کینیڈا میں بھی، کہ جماعت خانوں میں خاص طور پہ اگربتی کبھی مت جلاؤ۔ اگربتی نہ جلانے کی 2-3 وجہ ہیں۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ بعض دفعہ جو ہندوستان کے اندر سے اگربتیاں آتی ہیں وہ لوگ اس کے اندر گائے کا گوبر سکھا کے مکس کرتے ہیں کہ جو بالکل ناپاکی ہے۔ اور پاکستان کے اندر یہ بات نہیں بنتی، لیکن پاکستان کی اگربتی کے اندر بھی ایک لکڑی تو ہے نا، اور لکڑی جب ہم جلاتے ہیں تو اس میں سے کاربن نکلتا ہے، اور وہ کاربن ایٹماسفیئر کو خراب کرتا ہے۔ کاربن سونگنے سے ہمارے پھیپھڑے خراب ہوتے ہیں، اس کے لیے اگربتی نہ کیا کرو۔ اگرچہ اس میں ہمیں خوشبو ملتی ہے، لیکن اس میں کاربن جو لکڑی کی وجہ سے آتا ہے وہ ایٹماسفیئر کو خراب کرتا ہے۔ لوبان کرو یا اگر کرو، اور اگر چندن کی لکڑی ملتی ہے تو چندن کی لکڑی جگاؤ، وہ اچھی ہوتی ہے، مگر لوبان بیسٹ ہے۔ تو رسول پاک فرماتے مسجدوں کے اندر عود و عنبر کیا کرو، یعنی یہ بھی لوبان ہے۔ عود ایک قسم کی یہ خوشبو ملا کے، گلاب کی خوشبو یہ افریقن لوگ بنایا کرتے ہیں۔ عنبر بڑی مہنگی چیز ہے، اور ہم بادشاہ عنبر جلا سکتے ہیں، ہماری طاقت نہیں کہ ہم عنبر جلائیں۔ تو پیر صدر دین نے ہمیں لوبان کی حقیقت کا بیان کیا ہے۔ جماعت خانے کی جو عزت و آبرو ایک اور یہ چیز ہے کہ جیسے ہی آپ جماعت خانے آؤ تو ایسا نہیں ہے دینداروں کہ آپ کی مرضی میں آئے جدھر چاہو بیٹھو۔ ہاں بیٹھو، ضرور بیٹھو، مگر جب مکھی کمریا یہ کہے کہ پنجے کے حد تک آؤ تو اٹھ کے قریب قریب نزدیک آؤ۔ 2 آدمی ادھر بیٹھے ہیں، 2 ادھر بیٹھے ہیں، 4 ادھر بیٹھے ہیں، یہ جماعت خانے کی توقیر و عزت نہیں ہے۔ ساری جماعت جتنا بن سکے نزدیک آ کے بیٹھو۔ ایسا سمجھو حضرت امام بدنی طور پہ ادھر آ کے جب بیٹھے کرسی کے اوپر تو ہم کس طرح بھاگتے ہیں نزدیک آنے کے لیے، بالکل اسی طرح سے ہی پاٹ کے نزدیک جتنا بن سکے اتنا آؤ، تاکہ نہ صرف پنجہ دے سکو مگر پاٹ حضرت امام کے تخت کے سامنے ایک ٹیبل کے طور پہ ہے کہ جس کے اوپر حضرت امام کی مہمانی پڑی ہوئی ہے۔ تو اس طرح جتنا بن سکے نزدیک آ کے بیٹھو۔ جب بھی آپ دعا پڑھو تو یہ سمجھ لو کہ مولا سامنے بیٹھا ہے اور میں عاجزی کر رہا ہوں کہ مولا تو ہی تو ہے، تیری ہم مدد چاہتے ہیں، تیری ہم عبادت کرتے ہیں، تجھی سے پناہ مانگتے ہیں، تیری ہی سب حمد و ثنا ہے۔ تو حضرت امام نوری حالت کے اندر، ہم حضرت امام کے بدن کو نہیں مانتے، ہم حضرت امام کے نور کو چاہتے ہیں۔ ہمارا امام کبھی بھی مرتا نہیں، بدن بدلتا ہے کپڑوں کی طرح، لیکن نور ہمیشہ قائم ہے۔ نور کو موت نہیں، نور کو نیند نہیں، نور کو بھوک نہیں،
نور کو کوئی محتاجی نہیں، نور کو بیماری نہیں، نور ہمیشہ نور ہے، اسی کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ اللہ نور ہے، اللہ کا کوئی بدل نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کا کوئی حصے دار نہیں، اللہ کا کوئی روپ رنگ شکل کچھ نہیں، مگر وہ نور ہے۔ اور نور کی جو فہم ہے، سمجھ ہے، وہ انسان کو سوچنے سے نور کے متعلق جاننے کے لیے عبادت کی ضرورت ہے، اس سے یہ چیز انسان کو ملتی ہے۔ ہمارے اسماعیلی مذہب کا جو طریقہ ہے وہ نوری طریقہ ہے، اور اس نوری طریقے کے حساب سے جب ہم چھوٹی چیزیں سمجھ کے آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں آگے چل کے بڑی چیزوں کی سمجھ آتی ہے۔ اب ایسا کو ایک بچے کو اے بی سی کے الف ب تے نہیں آتا تو وہ پڑھے گا کیا خاک؟ یعنی کہ جو آدمی کے سامنے جو تختی ہے، جو الفاظ کے حروف ہیں، اگر ہم کو حروف کی شناخت نہیں، دو نقطیہ کاف اور کاف والا بڑا کاف، اس میں فرق پتہ نہیں، سواد بھی سین کی طور پہ استعمال ہوتا ہے اور سین بھی سواد کے طور پہ استعمال ہوتی ہے، صورت بھی ہے صورت بھی ہے، سین سے صورت ہے ایک شہر کا نام ہے، سواد سے صورت ہے تو وہ صورت انسان کی ہوتی ہے۔ اگر انسان کو سواد سین کا یا اس کو گاف اور کاف کا یہ اگر پتہ نہیں ہے تو وہ کیا پڑھ سکتا ہے؟ اس طرح سے ہمارے جو اسماعیلی طریقے کے اندر جو پہلے الف ب تے ہے وہ کیا ہے؟ جماعت خانے میں روزانہ، جماعت خانے میں آ کے حیض اللہ کہنا، جماعت خانے کے اندر آ کے ادب سے سلام کرنا، جماعت خانے میں آ کے مکھی کمریا یا مکھیانی کمریانی کے پاٹ پہ جا کے ہم کچھ بھی نظرانہ رکھ کے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں کہ صبح سے شام تک ہم نے گناہ کیے ہیں۔ اس کو ہمارے پیروں کے گنان میں لے کے حال گزارنا، گھر میں آ کے حال گزارو۔ حال گزارنے کا مطلب کہ سارا دن تیرا کیا حال رہا، کتنے گناہ کیے، کتنی نیکیاں کی، اور آدمی کو جماعت خانے آنے سے اندر آنے تک اس کو محسوس ہونا چاہیے آج میں نے کسی کا مال کھایا، آج میں نے جھوٹ بولا، آج میں نے کسی کی غیبت کی، یہ بدیاں برائیاں یاد کر کے تو ادھر آ کے توبہ کرتے ہیں، یا مولا بندہ گنہگار ہے، سر سے پاؤں تک ہے، ناپاک ہے، نجس ہے، نادان ہے، احمق ہے، تو رحم کر کے میرے گناہوں کو بخش دے۔ وہ کی کہتے ہیں نیت مراد کھانا جیسی تیری نیت، تو یہ حال گزارنا، اپنے گناہوں کی معافی چاہنا، اور پھر ہمیشہ 5، 10، 15 منٹ پہلے آؤ، دعا سے دعا کرا کے اپنی جگہ پہ بیٹھو، جتنا نزدیک بیٹھو اتنا اچھا ہے، تسبیح نکالو، پہلا سجدہ کر کے پھر 40 جانے استغفر اللہ ربی واتوب علیہ، اے مولا مجھے معاف کر دے میرے گناہوں کو، تو میرا پالنے والا ہے، میں اپنے گناہوں پہ نادم ہوں، شرمندہ ہوں، اور میں توبہ کرتا ہوں کہ پھر نہیں کروں گا۔ تو 40 جانے استغفار کے کرو، پھر اس کے بعد 40 جانے شکرانے کے کرو، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ مولانا مرتضیٰ علی مشکل کشا فرماتے ہیں کہ عبادت کے یہ رسول اللہ کی حدیث بھی ہے کہ عبادت 2 ستونوں پہ کھڑی ہے، ایک ستون ہے استغفر اللہ یعنی اپنے گناہوں کی معافی چاہنا، دوسرا ستون ہے شکر گزاری کرنا۔ استغفار اور شکر یہ 2 چیزیں عبادت کے ستون ہیں، تو ان دونوں چیزوں کو جماعت خانے میں آ کے 40 دانے استغفر اللہ ربی واتوب علیہ کے نکالو، 40 دانے شکر الحمدللہ کے نکالو۔ اس کے بعد اگر آپ کی کوئی مشکل ہے، کوئی تکلیف ہے، بیماری ہے، ناچاکی ہے، جھگڑا ہے، روزی رزق میں تکلیف ہے، تو ایک اور 40 دانے کی درود پاک کی تسبیح نکالو، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، 40 دانے صلوات کے نکال کے سجدہ کرو، اے مولا میری روزی تنگ ہے، میرا بیٹار اچھا نہیں، اے مولا تو رحم کر، مجھے برکت دے، میرے خرچ سے میری آمدنی زیادہ کر دے، اگر کوئی بیماری ہے تو بیماری کی دعا مانگو، اگر کوئی اور تکلیف ہے تو کوئی اور تکلیف کی دعا مانگو،
پہلی دعا سے پہلے یہ 3 تسبیحیں ضرور نکالو. اگر نہیں بن سکا پہلی دعا سے پہلے تو کرو پہلی دعا کے بعد یا 2 دعا کے بعد، مگر جماعت خانے کے اندر یہ 3 تسبیحیں ضرور نکال دو. پھر آپ دیکھو گے 6-8 مہینے کے اندر آپ کو پتہ لگے گا کہ ابو علی مشنری ہم کو یہ چیزیں کہہ گئے تو اس کے اندر آج ہمیں فائدہ ہو رہا ہے. اب ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں. 1903 میں امام سلطان محمد شہزاد تار کچھ میں آئے. کچھ جماعت میں بیٹھ کے آج اس بات کو 93 برس ہو چکے ہیں. مولا فرمایا ہے جماعت تم لوگ بہت خوش نصیب ہو کہ تم کو خدا تعالیٰ نے اس دین کے اندر اور اس جماعت میں پیدا کیا کہ جس کی وجہ سے تم کو ایمان کی شناخت ملی اور اسماعیلی دین مذہب کے اندر آئے. لہذا آج میں تم کو کہتا ہوں کہ ہر روز 40 دانے پیر شاہ کے نکالا کرو اور یہ جماعت کے لیے نکالا کرو. اے مولا میں شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے اسماعیلی مذہب کے اندر اسماعیلی جماعت میں پیدا کیا کہ جس کی وجہ سے میں تیرے پاؤں تک تیرے حضور تک میں پہنچا. یا مولا تیرے فرمان سے 40 دانے پیر شاہ کے جماعت کی شکر گزاری کے لیے نکالتا ہوں. تو یہ 4 تسبیحیں ہر روز نکالنا. بن سکے جماعت خانے میں نکالو، لیکن کسی وجہ سے جماعت خانے نہیں بن سکا تو گھر میں بھی نکالنا. لیکن ضرور یہ 4 تسبیحیں 40 دانے کی. پہلی تسبیح استغفر اللہ ربی واتوب علیہ، دوسری تسبیح شکر الحمدللہ، تیسری تسبیح ہم اس جماعت کے اندر پیدا ہوئے ہیں وہ پیر شاہ کی 40 دانے کی تسبیح، اور پھر چوتھی تسبیح اپنی مشکلوں کے لیے، فیملی کی مشکلوں کے لیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، محمد اور آل محمد کی خاطر اے مولا میری مشکلیں دور کر دے. انشاءاللہ آپ کبھی یہ 4 چیزیں کریں گے آپ کو بہت فائدے ہوں گے. جماعت خانے کے اندر جو آگے یہ موتی دکھتے ہیں یہ کا کنان ہے. گترے سروبر ماں جلنتا موتی ملک لادا جی جتن کرین موتی راکھ جو تو ملید کے روڑے جی ست سمجھی میں رہیے اور دوجا نے نہ کہیں. اس وقت نور کا گنان ہے. پھر فرماتے ہیں کہ جو گت ہے وہ ایک جھیل کی طرح ہے، پانی سے بھری ہوئی جھیل ہے. اس کے اندر ڈبکی لگاؤ تو بدن کی تمام کدورت میل نکل جاتی ہے. جب تم جماعت کے اندر آتے ہو پھر فرمایا کہ جس طرح جھیل میں موتی ہوتے ہیں ایسا تمہیں جماعت کے اندر موتی ملتے ہیں. موتی قیمتی چیزیں ہیں. یہ 4 موتیوں کی بات تو میں نے آپ کو سنائی. 4 موتی یہ ہیں. کتنے قیمتی موتی ہیں. استغفر اللہ ربی واتوب علیہ، شکر الحمدللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور پھر یا پیر شاہ پیر شاہ. یہ 4 تسبیحاں اگر آپ روز نکالو تو یہ 4 موتی ہیں. دل کو سکون ملتا ہے، دل تھوڑا ٹھکانے ہوتا ہے، مولا کی مدد ملتی ہے، مولا کی قربت ملتی ہے، دین کی سمجھ آتی ہے، ایمان کی برکتیں رحمتیں ملتی ہیں. مولانا سلطان محمد شہزاد تار فرمایا کرتے تھے کہ تم کو اگر دیدار کی خواہش ہے تو روز صبح جماعت خانے آؤ اور نیت کرو، اچھا کرو، خیال کرو، آرزو کرو کہ تمہیں دیدار ملے. مولا فرمایا تمہیں دیدار کی برکت ملے. اگرچہ ہم حضرت امام کو ظاہری طور پہ نہیں دیکھ سکتے لیکن صبح جماعت خانے آنے سے ہمیں دیدار کا ثواب ملتا ہے. دیدار کرنے سے ہمارے گناہ بخشے جاتے ہیں. دیدار کرنے سے فرشتے ہمارے دوست بنتے ہیں. دیدار کرنے سے ہماری آرزویں پوری ہوتی ہیں. دیدار کرنے سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے. دیدار کرنے سے روحانی ترقی ہوتی ہے. دیدار کرنے سے ہمارے دل کے اندر سکھ اور سکون ملتا ہے.
اطمینان و تسلی ملتی ہے، دیدار کرنے سے ہمارے اندر روحانی قوتیں پیدا ہوتی ہیں، اور اس طرح سے ہمارے مذہب کے اندر کی جو خوبیاں ہیں وہ ہمیں جماعت خانے میں ہر روز آنے سے ملتی ہیں۔ آج کئی دنوں سے 1 مہینہ اور 2 دن میں نے انڈیا میں گزارے۔ آج 15 تاریخ ادھر ہوئی تو دسمبر کے 15 دن میں نے پاکستان میں گزارے، اور انشاءاللہ میں مہینے کے آخر تک پاکستان میں رہوں گا۔ لیکن میں نے بہت سی جگہوں کے اوپر بار بار ایک چیز سنائی ہے تاکہ لوگوں کو اس بات کا پتہ چلے۔ سب لوگ میری ایک آواز نہیں سنتے، اور وہ میرا کہنا یہ ہے، امام زمان نیروبی میں آئے، نیروبی میں آ کے جماعت میں بیٹھے تھے، بہت مولا خوش تھے، فرمان کر کے بیٹھ گئے، اور پھر سب جماعت کو دیکھتے رہے۔ مکھی نے موقع دیکھا، اٹھ کے کہتے خداوند ایک اچھی خبر سناؤں، اور ایسا موڑ کے ہو کے یس مکھی کیا ہے؟ کہتے مولا آج کل جماعت خانے کی حاضری بہت اچھی ہو گئی ہے۔ ایسا مولا جذباتی بن گئے، فوراً کھڑے ہو کے مائک کے اوپر آ کے مولا کہتے ہیں ہے جماعت، میرے مکھی نے مجھے کہا آج کل جماعت کی حاضری بڑی اچھی ہو گئی ہے، مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ اس سے زیادہ مجھے دنیا کی کوئی چیز خوش نہیں کرتی جب میں سنتا ہوں کہ تم جماعت خانے آتے ہو۔ لیکن جب اب مولا کا منہ ڈھیلا پڑ گیا، مگر جب میں سنتا ہوں کہ تم جماعت خانے نہیں آتے تو مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی چیز مجھے دکھی نہیں کرتی۔ اس فرمان کو بہت یاد کرو کہ جماعت خانے جانے سے مولا خوش ہوتا ہے، اور جماعت خانے نہیں جانے سے مولا ناراض ہوتا ہے۔ ناراض نہیں، دکھی ہوتا ہے۔ ناراضگی میں اور دکھ میں فرق ہے۔ میں اگر جماعت خانے نہیں جاؤں گا تو میں مولا کو دکھی کرتا ہوں، دکھ دیتا ہوں۔ تو کیا ہم چاہتے ہیں کہ مولا کو دکھ دینے کہ سکھ دینے؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس لیے بھی آؤ کہ میں جماعت خانے جا کے مولا کو خوش کروں۔ میرے جانے سے میرا مولا خوش ہوتا ہے، جب وہ خوش ہوتا ہے تو پھر مجھے بھی خوشیاں ملتی ہیں۔ روز جماعت خانے ہو، اپنا دنیاوی جھگڑا چھوڑ کے، کام کاج چھوڑ کے بھی آؤ۔ اگر کسی حالت میں نوکری ایسی مل گئی کہ جماعت خانے نہیں پہنچ سکتے تو صبح آؤ، صبح آؤ۔ صبح تو کوئی نوکری نہیں ہوتی۔ مولانا شاہ حضرت امام کریم مرتضیٰ دارالسلام آئے، مہمانیوں کے کام جاری تھے۔ ایک لمبا تونگا مضبوط آدمی ہاتھ جوڑ کے کہتا مولا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہتے مولا مجھ کو دعا کرو کہ میں روز جماعت خانے آؤں۔ تو مولا فرمایا کیوں نہیں آتے؟ کہتے مولا میں انجن ڈرائیور ہوں اور میری ڈیوٹی شام کو ہوتی ہے، میرے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے انجن چلانا، میرے پیچھے سینکڑوں آدمی ہوتے ہیں گاڑی کے اندر، کبھی کبھی گڈس ٹرین ہوتی ہے تو مال ہوتا ہے، تو میں اس وقت بڑا ہوشیار رہتا ہوں۔ یا مولا میں جماعت خانے نہیں آتا، اس کے لیے میرا دل ناراض ہے، تو دعا کر کے میں روز جماعت خانے آ سکوں۔ مولا فرمایا انشاءاللہ اگر تمہاری یہ سچی آرزو ہے تو میری دعا ہے کہ تم روز جماعت خانے آ سک۔ کہتا مولا تو دعا کر کہ میری نوکری کا ٹائم بدل دے۔ ماں باپ ہنس کے کہ میں دعا کرتا ہوں۔ مہینے کے اندر اس کے ٹائم ٹیبل بدل گیا، بہت خوش ہوا، صبح شام روز جماعت خانے آئے، اور جماعت خانے آنے سے ایک قسم کی خوشی ملتی ہے۔ وہ آدمی بد نصیب ہے کہ جو جماعت خانے نہیں آتا، گھر پہ بیٹھا رہتا ہے۔ پچھلے ماں باپ نے اس کو ایک گالی دی ہے۔ کیا گالی دی ہے؟ جے نر شاہد مندر نہیں آونا، جے نر شاہد مندر نہیں آونا، تے نر ہوئے سے تے بھو۔ شریف کے اندر زکوٰۃ کا ذکر ہے، عشر کا ذکر ہے، اسی طرح سے خمس کا ذکر ہے۔ خمس جو ہے وہ 20واں حصہ ہے، یعنی 5 میں سے 1۔ عشر جو ہے 10 میں سے 1۔ زکوٰۃ جو ہے تو وہ 100 میں سے 2.5۔ اس طرح زکوٰۃ کے 2.5 اور عشر کے 10، یہ 12.5%۔ یہ مولانا حضرت امام شاہ پیر کا یہ دستبند ہے۔
اب جو باقی 7.5% دوسرے باقی رہ گئے ہیں، تو یہ 7.5 آپ کو خدا عالمین نے توفیق دی ہے اپنے رشتہ داروں، اپنے غریب رشتہ داروں، اپنے غریب جماعتیں بھائی برادروں کو یا پاس پڑوسی کو جو تکلیف میں ہوئے تو ان کی خیرات دو، مدد کرو. اپنی ساری کمائی میں سے 5 حصے کرو، 4 حصے کھاؤ پیو اور 1 حصہ جو ہے وہ اس طرح خرچ کرو جیسے اللہ نے فرمایا. 2.5% زکوٰۃ کے ہیں کہ جو ہم پیر کو دیتے ہیں. عشر 10% ہے وہ امام کا حق ہے. باقی کے جو 7.5% بچ جاتے ہیں وہ اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کرو. اگر رشتہ داروں میں کوئی غریب نہیں ہے تو دور کے رشتہ داروں میں یا پڑوسی میں یا کسی کو بھی دنیا کے اندر مدد کرو. اپنی کمائی میں سے تھوڑی سی خیرات بھی ضرور کرو. نبی فرمایا ہے کہ صدقہ دینے سے خدا کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور بہت سی بلائیں آفتیں دور ہوتی ہیں. تو خیرات کرنا بھی ہمارے اوپر ایک طرح کا فرض ہے. خیرات کس کو دینی چاہیے؟ آپ کوئی بیمار ہے اس کی دوا کے اندر مدد کرو، کوئی بھوکا ہے اس کو کھانا دو. لازم نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو پیسے دو، سوا کہ آپ کو پتا ہوئے. مثال ہے آپ کا کوئی بھتیجا ہے، بھانجا ہے، کوئی رشتہ دار ہے اور وہ تنگی میں آ گیا، قرضے میں آ گیا، اس کو آپ نے 5-25 کیش پیسے کی مدد کی، بہت اچھا ہے. لیکن فقیروں کو، مسکینوں کو آپ پیسے مت دو، بھوکا لگی ہے کھانا کھلا دو، تاکہ وہ اس بات سے اپنی زندگی کو آسان کر سکیں. خصوصی طور پہ بیمار کی بیمارداری کرنی، بیمار کو دوا دینی، یہ بہت اچھی چیز ہے. اب مولانا حضرت امام نے ایک ایسا ادارہ کھولا ہے، آغا خان فاؤنڈیشن. یہ آغا خان فاؤنڈیشن تمام ملکوں کے جو غریب ملک ہیں ان ملکوں کے اندر، اسماعیلی نان اسماعیلی سب، کرسچن بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، ان کو مولانا حضرت امام کا یہ ادارہ آغا خان فاؤنڈیشن ایجوکیشن میں مدد کرتے ہیں، دوا دارو کے اندر مدد کرتے ہیں، ان کے گھر بنانے کے اندر ان کی مدد کرتے ہیں، ان کو کپڑے لتے کی مدد کرتے ہیں، اور یہ بھی مدد کرتے ہیں کہ ان غریبوں کو کوئی ہنر سکھایا جائے تاکہ وہ اپنی روزی کما سکے. تو اگر آپ سے بن سکے 2-5 جو کچھ بھی آپ کو ٹھیک لگے، آغا خان فاؤنڈیشن کے اندر ہر مہینے کچھ دو. یہ خیرات ہے، 10 دو، خیرات دو، اور باقی کا مال خدا کی شکر گزاری سے کھاؤ پیو. انشاءاللہ روز بروز آبادی بڑھتی جائے گی، صحت و تندرستی ہوگی. میں ایک اور چیز کہنی چاہتا ہوں جو میں نے ابھی تک کدھر کہی نہیں ہے 1.5 مہینے میں. دیکھو دینداروں، ہمارے بدن کے اندر خدا کا تخت ہے، ہمارے بدن میں خدا کا عرش ہے. نبی کریم فرمایا ہے کہ قلب المؤمنین عرش اللہ. جہاں ہمارے عقل بستی ہے وہاں خدا کے روح پیدا کی ہوئی ہے، یہ خدا کا عرش ہے. مولانا سلطان مسجد فرمایا کرتے ہیں کہ جو انسان کا بدن ہے وہ خدا تعالیٰ کی مسجد ہے. جیسے کہ پشمس کی گنان میں ہے کہ من میرا مصلی، اللہ میرا قاضی، کایا میری مسجد. اور مسجد کے 2 مینار ہوتے ہیں، بیچ میں وہ گنبد ہوتا ہے. تو یہ 2 ہاتھ اونچے کرو تو یہ بیچ میں گنبد ہے، یہ 2 مینار ہیں. ہمارے بدن جو ہے وہ مسجد کی طرح ہے. تو جماعت خانے کو صاف رکھو، کلین رکھو، یعنی کہ آپ نے مسجد کو صاف کلین رکھا. تو یہ مسجد جو ہے بدن، اس کو بھی صاف رکھو. ایسی خوراک کھاؤ، ایسی عادتیں پیدا کرو کہ بیمار نہ بنو. بیماری ایک قسم کے گناہ کی سزا ہے. قدرت کے اصولات کو توڑنے سے بیماریاں آتی ہیں. گندگی ارد گرد نہیں ہونی چاہیے. نہ بدن گندا رہے، نہ خیالات گندے رہیں، نہ کپڑے گندے ہوئے، نہ گھر گندا ہونا چاہیے. صفائی کا بہت دھیان رکھو کیونکہ جو صفائی ہے وہ خدا کو بہت پسند ہے. رسول اللہ نے اسلام کے اندر ہمیں ایسی بہت سی چیزیں فرمائی ہیں کہ جس کے اندر صفائی کا خیال رکھا گیا ہے. بدنی صفائی، ذہنی صفائی، باطنی صفائی. ایسا کھانا کھاؤ کہ جس کھانے سے صحت و تندرستی بڑھے.
کپڑے بھی اسی طرح سے پہننے چاہیے. بدن کو ہر روز نہا کے یا کسی وقت ضرورت نہیں ہو سکتی پوری تو کم از کم اسپنج کر کے ہاتھ منہ دھو کے اچھے کپڑے پہن کے صاف کپڑے پہن کے اپنے بدن کو تندرست رکھنے کی کوشش کرو. زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ انسان کی زندگی کی بہت سی قدریں بدل جاتی ہیں اور ان قدروں کے حساب سے 50-100 برس پہلے جو لوگ جس طرح رہتے تھے آج اگر اسی طریقے سے جو رہنے لگے تو پھر بہت سی بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں. تو دینداروں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. مولانا حضرت امام نے ہم کو یہ تندرستی دی ہے, صحت دی ہے, اس صحت کے اصولوں کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے. اور مولا سے دعا بھی مانگو کہ یا مولا مجھے اچھی تندرستی دے, میرے بال بچوں کو بھی اچھی تندرستی دے. سمپل سادہ کھانا کھاؤ اور نبی کریم کی حدیثیں پڑھو تو آپ کو بہت سی چیزیں ملیں گی. ایک دفعہ نبی کسی کے گھر کھانے کے لیے گئے. اب ایسا ہو گیا بے وقوفی کے اندر کہ جو مٹی کی پلیٹیں حضور کے سامنے رکھی گئیں وہ ایکچولی درس والی تھی, یعنی تریڑ پڑ گئی تھی, اس میں کریک پڑ گئے تھے. تو حضور نے کہا آہستہ سے کہ ٹوٹے ہوئے برتن میں کھانا کھانا کم نصیبی ہے. کیا ہے کہ جہاں وہ تریڑ پڑی ہے, درس ہے, وہاں جرمز پیدا ہو جاتے ہیں. ان جرمز سے بیماری ہوتی ہے. اس کے لیے ٹوٹے ہوئے برتن میں کھانا نبی کہتے ہیں بد نصیبی ہے. ٹوٹے ہوئے برتن میں مت کھاؤ, صاف کلین برتن میں کھاؤ. حضرت امام نے خود نے ایک حدیث کا بیان کیا ہے کہ نبی صاحب کہتے ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو. مولا کہتے ہیں اس کی اوتھینٹسٹی کے لیے میں کچھ نہیں بولتا, لیکن ایک بات تو سچی ہے کہ یہ حدیث بہت اچھی ہے. ہم لوگوں سے ہاتھ ملاتے ہیں, کوئی آدمی پاخانے گیا ہاتھ دھویا ہی نہیں, ہم نے اس سے بھی شیک ہینڈ کیا, السلام علیکم کیا ہے, اور پھر اسی ہاتھ سے ہم کھانا کھاتے ہیں. ہم نیچے اترتے ہیں تو یہ سیڑھی کی ریل ہے, پکڑ پکڑ کے اترتے ہیں, کیا پتا کتنے جرمز ادھر پڑے ہوئے ہیں. تو کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا رسول اللہ کا فرمان بھی ہے, مگر اس کے اندر ہماری صحت بھی ہے, صحت کے اصولات ہیں. ایک آدمی ایسا ہی رسول اکرم کھانا کھا رہے تھے تو کھاتے کھاتے اس آدمی نے زور سے جو چھینک ماری تو اس کے ناک میں سے منہ میں سے تھوکے نکلی. نبی فرمایا کیسی بے وقوفی ہے, اگر تم کو چھینک آئی ہے تو کوئی کپڑا رکھ لو یا اوندا ہاتھ رکھ لو. یہ ایک مینر کی بات ہے, اچھی بات ہے. اس میں بھی صحت کے اصولات کام کرتے ہیں. ہاتھ پاؤں کا دھونا, اچھے کپڑے پہننا, اچھے خیالات رکھنا, پاک خیالات رکھنا کہ جس میں بدی برائی اور گناہ کے خیالات نہیں ہیں وہ آدمی کو ظاہر ہیں اور باطن میں پاکیزہ بناتے ہیں. اپنے غصے کو انسان کنٹرول رکھے. کسی نے کچھ بات کہہ دی, آدمی ایک دم بھڑک اٹھتا ہے, وہ بے وقوفی کی نشانی ہے. صبر کرو, آسانی سے رہو, پیار محبت سے رہو, درگزر کرو. کسی نے بھول کر دی تو معاف کر دو. بن مانگے خدا بھی ہمیں بہت سی چیزیں معاف کر دیتا ہے, تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دوسروں کے عائد کے اوپر درگزر کریں. اس لیے غصہ نہ کرو, صبر و تحمل رکھو, نیک خیالات رکھو اور آسانی سے آرام سے زندگی گزارو. تو دین و دنیا کے اندر ہمیشہ سکھی اور آباد بنیں گے اور ہماری اچھائیاں دیکھ کے ہمارے بچے, ہماری اولاد اچھی عادتیں سیکھیں گی. یہ دین کے کام ہے. سب جو کچھ بھی میں نے آپ کو کہا ہے وہ دین کی باتیں کہی ہیں. تندرستی کی باتیں ہیں, دین کی باتیں ہیں, کھانا کھانا دین کی باتیں ہیں. تو اب دیکھو ایک اور چیز ہے, مرچ, مسالہ, تیکھا, چٹنی, اچار, یہ چیزیں بیماری کے گھر ہیں. جیب کا سواد ضرور ملتا ہے لیکن بیماریاں ہوتی ہیں. سمپل فوڈ کھاؤ, مولا کو یاد کرو. دین دنیا کے اندر مولا آپ کو سکھی آباد کرے, ایمان کی سلامتی دے رہے, حقیقتی سمجھ دے رہے. مولا بدیوں برائیوں سے بچاوے, آفت بلائے دور کرے. مولانا حضرت امام آپ کی ہر نیک امید پوری کرے. مولانا حضرت امام اپنی پناہ میں چھتر چھایا میں رکھے, رسم سکریت میں پورا کرے. مولا آپ کو دو جہان میں برکتیں دے رہے, اچھی تندرستی دے رہے. مولا نیک اعمال کی توفیق دے رہے, عزت
عزت آبرو زیادہ کرے، ایمان زیادہ کرے، محبتیں زیادہ کرے، صبر و تحمل اور نیک عادتیں دے دے، اور ناظر امام آپ کو، آپ کی اہل اولاد کو ادھر دنیا میں سکھی آباد کرے، سکھی رہو آباد رہو.